کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا پیدا کرنے کے لیے کس چیز کا درس دیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آج کی تفسیر پوری دیکھیے گا۔ استقامہ یعنی سیدھا رہنا اور اس بات پر جم جانا۔ آج کی اس تفسیر میں سورہ ہود کے آخری حصے میں اسی استقامہ کی حقیقت کو جانیں گے، اور ہم سیکھیں گے کیسے مشکل سے مشکل حالات میں ایمان کا قائم ہونا کیوں ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کا ایمان ضائع نہیں ہونے دیتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنزول ایمان قرآن، جہاں ہم قرآن مجید کی روشنی سے اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے پین پنسل اور نوٹ اپنے پاس رکھ لیجئے اور قرآن بھی کھول لیجئے تاکہ کوئی اہم بات یا دل دلانے والا واقعہ ہو تو اسے نوٹ کر لیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن کو اس طریقے سے سمجھنا صرف علم نہیں بلکہ عمل کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنزول ایمان کے ساتھ۔ تفسیر سورہ ہود کا 10واں رکوع ہے اور یہ 12ویں پارے کا بھی 10واں رکوع ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں پھوٹ پڑ گئی، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن فیصلہ وہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، یہ وعدہ مقرر ہے۔ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے ہیں لیکن حق واضح رہتا ہے۔ اگر غور کریں تو ہر شخص حق کو پا سکتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایسے شک میں مبتلا ہیں اس کی طرف سے کہ جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ، تو آپ قائم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اسی طرح آپ دین پر قائم و دائم رہیں۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ رجوع لائے وہ مومنین بھی اسی طرح دین پر قائم و دائم رہیں۔ ولا تطغوا، اور اے لوگوں تم سرکشی نہ کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالموں کی طرف تم نہ جھکو، یعنی تمہارا جھکاؤ کافروں کی طرف، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، کافروں، مشرکوں کی طرف نہ ہو، اسی طرح بد عقیدہ، بد مذہب لوگوں کی طرف نہ ہو، کیونکہ انسان کا اگر جھکاؤ ظالموں کی طرف ہوگا تو یہ جھکاؤ اسے جھکاتے جھکاتے جہنم میں پھینک دے گا۔ فتمسکم النار، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی دوست کام نہ آئے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے، اور احادیث طیبہ میں سکھایا گیا کہ وہ فوراً کوئی صدقہ دے دے، صدقہ دے دے، خیرات کرے، وہ استغفار کرے، کوئی نیکی کرے، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور صدقہ جو ہے رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اور اس کی برکت سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی جو نیکی ہے ایمان کے بعد وہ نماز قائم کرنا ہے، تو جتنا ہو سکے نوافل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے،
یہاں تک کہ جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا گیا، پھر بھی آپ جیل میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے، اور یہ معمول آپ کا روزانہ کا تھا۔ تو جتنا ہو سکے، ورنہ کم از کم انسان فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کی تو پابندی کرے۔ یہ ہم اگر تھوڑا سا اس پر عمل کر کے دیکھ لیں، جب بھی نماز پڑھیں سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں۔ جس طرح انسان عمرہ کیسے سکون سے کرتا ہے، حج کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے، تو نماز عمرے سے بھی افضل ہے اور حج سے بھی افضل ہے، تو بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد فوراً نہ بھاگیں، بلکہ کچھ وظائف پڑھیں، اطمینان سے دعا کریں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا سکون ملتا ہے، کتنا چین نصیب ہوتا ہے، اور کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم رکھو، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں، دن کے دونوں کنارے۔ اب دیکھیں، دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے۔ تو جو دن کے کنارے ہیں اس میں فجر ہے اور ظہر ہے اور عصر ہے، یعنی یہ دن میں 3 نمازیں ہیں۔ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، یعنی جب مغرب پڑی جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے، کیونکہ رات جو ہے وہ غروب آفتاب سے ہے، اور مغرب جو ہے غروب آفتاب کے بعد ہے، تو مغرب اور عشاء جو ہے وہ مرانے ہیں۔ جب دن کے کناروں کی بات کی جائے تو فجر وہ دن کی ابتدا میں ہے، اور ظہر جو ہے وہ دن کے بیچ میں ہے، اور عصر جو ہے دن کے کنارے پر ہے۔ تو پھر ظہر کیسے داخل ہوئی؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ظہر جو ہے وہ بیچ میں ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ظہر جو ہے وہ دن کے کنارے میں ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس وقت سر پر ہوتا ہے، اور جیسے ہی سورج وہ ڈھلتا ہے تو وہ ایک کنارہ جو شروع ہوتا ہے، تو اس کنارے کی ابتدا کے اندر ظہر پڑی گئی، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد ظہر پڑی جاتی ہے۔ تو فجر جو ہے وہ ایک کنارے میں ہے، ظہر ایک کنارے پر ہے، اور عصر جو ہے وہ بالکل آخری کنارے پر ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ واصبر، اور تم صبر کرو۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی جب کوئی صبر کرتا ہے تو صبر کرنا نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور اس کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں، اس سے اچھا اللہ اسے بدل عطا فرماتا ہے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، تو کیوں نہ ہوئے تم سے پچھلی قوموں میں ایسے لوگ جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا، یعنی جو لوگ ہلاک ہو گئے، ان ہلاک ہونے والوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جس میں بھلائی کا، خیر کا کوئی حصہ باقی ہو۔ وہ مکمل شر کا مجموعہ بن چکے تھے۔ ینہون عن الفساد فی الارض، کچھ بھلائی ان میں ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے، لیکن ایسا نہ ہوا، لہذا سب کو ہلاک کیا گیا۔ الا قلیلا، ہاں تھوڑے ایسے لوگ تھے، ممن، ان میں سے جنہیں انجینا منہم، ہم نے ان میں سے نجات عطا فرمائی، یعنی جنہوں نے برائی سے روکنے کی کوشش کی اور خود بھی برائیوں سے بچے، اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو عیش انہیں دیا گیا، یعنی وہ دنیا کی نعمتوں میں مست رہے، گناہ کرتے رہے، آخرت کو انہوں نے فراموش کیا۔ وہ کانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔ تو ہلاک اللہ رب العالمین کسی کو بے وجہ نہیں فرماتا، اگر لوگ اچھے ہیں تو وہ ہلاکت سے ضرور بچائے جاتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ لہذا جس پر بھی عذاب آیا وہ ان کی گناہوں کی وجہ سے آیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمام لوگوں کو ایک گروہ بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی اختلاف کر ہی نہ سکتا، لیکن اس وقت پھر یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان نہ ہوتا۔ اس میں دونوں راہیں دکھا دی گئیں، اور دونوں راہ میں سے جس راہ پر چلنا ہے اس کا اختیار دیا گیا، لہذا اب اس میں اختلافات ہوتے رہیں گے، لیکن جن پر اللہ رحم فرمائے گا وہ ہر قسم کے اختلاف سے بچیں گے اور جنت کا راستہ اختیار کریں گے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور لوگ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ رب العالمین نے فرمایا ضرور بضرور میں جہنم کو جنات اور انسان تمام سے بھر دوں گا۔ تو وہ بات پوری ہوئی، جنہوں نے گناہ کیے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ وہ واقعات ہیں کہ جس سے تمہارے دل مزید مضبوط ہو جائیں، ہم تمہارے دل کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، معلوم یہ ہوا کہ صالحین کے واقعات سننا اور واقعات کو اس طرح سننا کہ جس نے اچھا کیا اس کا انجام اچھا ہوا اور جس نے برا کیا اس کا انجام برا ہوا۔ پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملات تھے۔ یہ واقعات سننے سے انسان کو روحانیت ملتی ہے اور اس کا دل جو ہے وہ دین اسلام پر مستقیم ہوتا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آ گیا۔ یہ سورہ ہود میں بڑی ترتیب کے ساتھ مختلف قوموں کے واقعات اور ان کے ہلاک ہونے کا ذکر کیا گیا۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ وَقُلْ، اور آپ فرمائیے، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں سے فرمائیے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ یہ اجازت دینا نہیں مراد، بلکہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، کرتے رہو جو کرنا ہے تمہیں، تم اپنا انجام دیکھ لو گے۔ انا عاملون، بے شک ہم بھی نیک اعمال کرنے والے ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور تم گناہ کرتے رہو۔ وانتظروا، اور تم انتظار کرو۔ انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم جہنم کا انتظار کرو اور ہم جنت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، کہ اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور جسے وہ بتائے اور جتنا بتانا چاہے وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو اولین اور آخرین کا علم دیا، لوح و قلم کا علم دیا، قیامت تک کے تمام باتوں کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کی کئی حدیثوں میں اور دیگر کتابوں کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، یعنی سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کے اذن سے ہوتا ہے، اسی کی اجازت سے ہوتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو تم
اس کی بندگی کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ یہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس میں اس کی پکڑ کیوں ہے؟ دیکھیں، اذن ہونا اور چیز ہے اور رضامندی، راضی ہونا اور چیز ہے۔ اذن مانے اجازت۔ اس کو اس مثال سے ہم اکثر سمجھاتے ہیں کہ ایک استاد سارا سال اپنے طلباء کو پڑھاتا ہے اور بیچ میں وہ امتحان لیتا ہے، تو کلاس روم میں پڑھانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو استاد ان کی ٹیبل پر آ کر، ان کی میز پر آ کر انہیں سمجھاتا ہے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو۔ اسی وقت جو ہے کاپی چیک کی جاتی ہے، اسی وقت ان کی غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے کلاس میں۔ لیکن جب ایگزام ہوتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے، تو اس وقت وہ 3 گھنٹے کے وقفے میں اذن ہوتا ہے کہ جس کو جو لکھنا ہے لکھے، ابھی نتیجہ نہیں دیا جائے گا، نتیجہ بعد میں دیا جائے گا۔ تو وہ دارالامتحان ہوتا ہے۔ دارالامتحان میں اچھا لکھنے، برا لکھنے، کاپی جو آپ کو خالی چھوڑنی آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کو اختیار دیا گیا۔ لیکن استاد بتائیے تعریف کس طالب علم کی کرتا ہے؟ جس نے اچھا کام کیا ہوتا ہے۔ تو خوش استاد اچھے کام سے ہوتا ہے۔ لیکن جب دارالامتحان ہے تو دونوں طرح کا اذن ہے کہ جو کرنا ہے کر لو۔ تو اسی طرح دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذن دیا کہ اچھائی کرنے کا بھی اختیار ہے تمہیں، برائی کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن اس کا رزلٹ آخرت میں ملے گا، اور اللہ راضی ہوتا ہے اچھے کاموں سے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اچھے کام کیے جائیں۔ فاعبدہ، تو تم اس کی بندگی کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ سورہ ہود کا درس مکمل ہوا۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کی بڑی تعریفیں کی گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر جس انداز میں کیا سورہ ہود کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ درس دیا کہ اگر خوف خدا دل میں پیدا کرنا ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، تو سورہ ہود کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سورت مکمل کی۔ آج کی اس قرآنی تفسیر میں ہم نے ایک گہرا سبق سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جو اچھائی پر قائم رہتے ہیں۔ کبھی کبھی برائی بھی چھپی ہوئی اچھائی کے روپ میں آتی ہے۔ اپنے خدا پر توکل کرنا ہی اصل حفاظت ہے۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ اگلی تفسیر میں ہم قرآنی حصوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، دلچسپ اور سبق آموز سورہ سٹارٹ کرنے والے ہیں، سورہ یوسف۔ اس میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کے بارے میں کیوں ذکر کیا، ان کا یہ ایسا کیا خواب تھا جس نے آنے والے واقعات کی بنیاد رکھی۔ یہ سب جاننے کے لیے اگلی تفسیر ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے اس تفسیر میں کوئی اہم بات نوٹ کی ہو تو کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی لکھی ہوئی بات کسی کے لیے روشنی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی ہدایت بری ویڈیوز قرآنی تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے روحانی سفر میں کنز الایمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔